إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تمام تعریفات ہر قسم کی بڑائیاں بزرگی و برتری اس رب العالمین کو لائق ہے جو تنہا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس رحمان و رحیم ذات جس کی تعریف جس کی برتری جس کی بڑائی کائنات کا ہر ذرہ ذرہ خود بخود اس کی حمد ایک تسبیح کے طور پر یعنی جس طریقے سے کوئی چیز رواں دواں ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کائنات میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اللہ کی بزرگی اور برتری بیان کر رہی ہیں اور ان تمام تخلیقات میں جو بھی تخلیقات ہے اللہ کی آپ دیکھیے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں ہم خود
ہماری جو تخلیق ہے، ہماری جو پیدائش ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ہماری جو پیدائش ہے نا، ہمارا جو کریشن ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور یہ کہ صرف اللہ رب العالمین نے ہم لوگ یہاں پہ جو بھی موجود ہیں، ہم مرد ہیں، ہم میل ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس طریقے سے ہماری جو ضروریات ہیں، ہماری جو بیسک نیڈس ہیں، ان تمام ضروریات میں ایک انسان کی ضرورت اس کی مخالف جنس بھی ہے، یعنی اس کا جوڑا۔ آج میں جس موضوع سے آپ کو خطاب کروں گا، پہلے موضوع بتا دیتا ہوں۔ میرے خطبے کا موضوع ہے شہوت پرستی، کامکتا واد، ہندی میں اگر کہیں تو، انگریزی میں کہتے ہیں ایروٹوسزم۔ بہت سارے لوگ ایسے ایشوز میں پھنسے ہیں جہاں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم پھنسے کہاں ہیں۔ ہم نے جو موضوع آپ کو بتایا ہے، شہوت پرستی، کامکتا واد، ایروٹسزم، ابھی کا جو دور چل رہا ہے نا، یہ 1970 کے بعد سے ٹل ڈیٹ تک یہ جو دور ہے، اور ابھی جب سے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ان سب چیزوں کا جو عروج ہوا ہے، تو یہ جو ایروٹوسزم ہے، یہ جو شہوت پرستی ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں لوگ جن چیزوں سے جوجھ رہے ہیں، ہر فیملی، ہر خاندان، ہر گھر، لیکن وہ اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا۔ تو یہ جو شہوت پرستی ہے، اور اس میں جو برائیاں ہیں، دو طرح سے، یعنی دو قسم کے لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں۔ پہلے یہ کہ یہ چیز آتی کہاں سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ابھی ہم نے بات شروع کی تھی کہ انسان کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورہ روم کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے اس طرح سے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے پیرس کو پیدا کیا، تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، سیدھی سی بات نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ تم اگر مرد ہو تو تمہارے لیے ایک پیئر ہے، تم اگر عورت ہو تو تمہارے لیے ایک پیئر ہے، اور جب تک وہ پیئر مل نہیں جاتا ہے، جب تک وہ جوڑا نہیں مل جاتا ہے، انسان کو ذہنی سکون بھی نہیں ہوگی، اور جو فزیکل ریکوائرمنٹ ہے، جو انسان کی جسمانی جو خواہشات ہیں، وہ تو الگ ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ فطری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے فطرت کے اندر ہے، ان بلٹ ہے، ودیت کی ہوئی ہے۔ اور کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یعنی مرد اپنے جوڑا سے، اس کے لیے عورت جوڑا ہے، عورت کے لیے مرد جوڑا ہے، تو دونوں کا جو ملن ہے آپس کا، وہ کس لیے ہے؟ سکون کا باعث ہے۔ مرد عورت کا ملن جو ہے آپس میں سکون کا سبب ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے اس سکون کے پیچھے ان دونوں کے اندر، جو دونوں کو ایک دوسرے سے قریب لاتی ہے، جو دونوں کے اندر جو میلان ہے، وہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ یہ صرف انسانوں کے اندر ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے جاندار ہیں ان کے اندر بھی ہے، تاکہ اس کی جو نسل ہے اس کی افزائش ہوتی رہے، نسل کی افزائش ہوتی رہے۔ جو دوسرے جاندار ہیں، جو دوسرے آرگینزم ہیں، ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی فطرت، ہم بھی جاندار ہیں، ہم بھی میمل ہیں، یہی فطرت اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بھی رکھا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اس کی نسل کی افزائش ہوتی رہے۔ ہم نے یہ جو موضوع ابھی آپ کے سامنے بتایا ہے، شہوت پرستی، ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، شہوت پرستی عام ہو گئی ہے۔ یعنی آپ اس کو یہ کہیں کہ جو سیکسولی جو ایروزل ہے، یعنی انسانوں کو ایک دوسرے کے جذبات کو ابھارنا، یہ آج بہت آسان ہو گیا۔ اور اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے جس رشتے کو بابرکت بنایا تھا، اللہ رب العالمین نے جس رشتے کے اندر محبت، ہمدردی رکھی تھی، آج اس رشتے کی ادائیگی سے لوگ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جو چیز ان کو چاہیے تھی وہ چیز آسانی سے میسر ہو رہی ہے۔ اور جب آسانی سے انسان کو وہ چیزیں میسر ہو جائے گی، اللہ رب العالمین نے جس کی ذمہ داری اور جس کے بار اور جس کا بوجھ انسانوں کے اوپر ڈالا ہے، تو دنیا میں بہت زبردست بگاڑ پیدا ہوگا، جو کہ آج ہو چکا ہے۔ آج مغربی تہذیب کا جو اثر ہے، اس سے کوئی بھی فیملی، کوئی بھی گھر، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی بچا ہو نہیں ہے۔ ہم بات کریں گے کہ اس کے اسباب، یعنی اس کے جو کاز ہیں، اس کی جو وجوہات ہیں، وہ کیا ہے، یعنی اس کے اسباب جو بڑھے ہیں اس کی کیا وجہ ہوئی ہے۔ دیکھیے، ایک دور تھا کہ ہماری عورتیں، ہمارے گھروں کی عورتیں، ان کو دیکھنا، ان تک پہنچنا، ان کو دیکھنا، ان کے یہاں تک پہنچنا، یہ صرف ہم اس قوم کی بات نہیں کر رہے ہیں، دنیا میں جتنے بھی قوم ان کی بات کر رہے ہیں، ان تک پہنچنا مشکل کام تھا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کے اندر فرماتا ہے کہ آپ کہیے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظروں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو آج جو سبب ہے، یعنی جو اسباب پیدا ہوئے ہیں آسانی سے ایک دوسرے تک پہنچنے کا، جس کو ہم ایکسیس کہتے ہیں، پرویش کہتے ہیں، وہ آسان ہو گیا ہے۔ وہ آسان اس طرح سے ہو گیا ہے کہ کمیونیکیشن آسان ہو گیا ہے۔ ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے، ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا ہے۔ ہم پوری سوسائٹی کی بات کریں، پوری دنیا میں یہ چیزیں عام ہو، کوئی ملک بچا ہوا نہیں ہے بھائی۔ اور اس وجہ سے جو پریشانیاں ہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گھروں کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو جو وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے کو بنایا، اور اس کے درمیان وجعل بینکم، اللہ کہتا ہے کہ اور اس نے تمہارے درمیان
محبت، الفت اور رحمت پیدا کر دیا ہے۔ یعنی انسان کا جو جوڑا ہے مرد عورت کا، اس کے درمیان صرف انسان کی وہ خواہشات ہی نہیں ہیں، اس کے اور جو چیز ہے کیا ہے کہ ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی ہے، محبت ہے، سیکریفائس ہے، قربانی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ رشتوں کے اندر حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار پڑ گیا، کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، ازدواجی زندگی کے اندر شادی شدہ انسان ہے، تو دوسرا اس لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے، خدمت تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ نے جس رشتے کو قائم کیا تھا اس بنیاد کے اوپر کہ انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے مودت ہو، رحمت ہو، ایک دوسرے کے لیے انسان مہربان ہو، وہ چیز رشتوں میں ختم ہو گئی۔ یعنی اس کے جو برے نتائج ہیں وہ کیا ہو گئے؟ رشتے جس بنیاد پہ بنتے تھے، تعلقات جس بنیاد پہ بنتے تھے، آج رشتوں میں وہ بنیاد ہی باقی نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھیں گے لیو ان ریلیشن شپ بڑے شہروں میں عام ہو گیا ہے۔ لڑکے لڑکیاں پڑھنے کے لیے ماں باپ گھر سے باہر بھیجتے ہیں، بہت دور کی بات نہیں بتا رہے، پٹنہ میں ہے یہ حال، دلی میں حال ہے۔ ماں باپ بچوں کو پڑھنے کے لیے گھر سے باہر بھیجتے ہیں، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وائف ہسبینڈ کی طرح رہتے ہیں۔ تم اپنے بیڈ کا پیسہ دو، روم پارٹنر ہے، جس طریقے سے ہم اپنے بیڈ کا پیسہ دیں گے۔ ٹینشن نہیں لینا لائف میں، رسپانسبلٹی نہیں چاہیے۔ اس رشتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ رشتہ کیا ہے انسان کا ایک دوسرے کا کہ اس سے نسل کی افزائش ہوگی۔ نسل کی افزائش کے لیے کیا ہے انسان کے لیے؟ سیکریفائس، قربانی، ذمہ داری، رسپانسبلٹی، جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ نے ادا کیا۔ آج ہم بھی پیرنٹس ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے وہ سیکریفائس کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان شہوت پرست ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بچے کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے عورت کے پیٹ میں 9 مہینے کا بوجھ ڈالا ہے۔ حمل کہتے ہیں، حمل مانے کیا ہوتا ہے؟ بوجھ ہوتا ہے، زمین سے جو چیز اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کو حمل بولتے ہیں۔ حمل مانے کیا ہے؟ بوجھ۔ اس بوجھ کا وزن 2 کلو 4 کلو شروع سے نہیں ہوتا ہے، چند ملی گرام سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دھیرے دھیرے گروتھ کراتا ہے اور بچہ 2.5 کg 3 kg میچور ہو کے 4 kg تک کا ہوتا ہے۔ تو اس بوجھ کو سہنے کی عادت بائی نیچر، فطری طور پہ اللہ رب العالمین عورت کے رحم میں ڈالتا ہے۔ آج لوگ بات کرتے ہیں، آج بہت سارے ایسے فلاسفر ہیں جو بات کرتے ہیں، بھائی جس کو اللہ رب العالمین نے جس کی فطرت کے اندر یہ چیز داخل کی ہوئی ہے، کیسی بات کرتے ہیں، کیسی جہالت کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کا خامیازہ کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہے؟ فیملی سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے۔ خاص طور سے جو لوگ، اور اگر ان کو دین کا علم نہیں ہے، جیسے اہل مغرب ہیں، آپ جا کے دیکھیں گے، یہ میں کوئی اپنی فلسفی بیان نہیں کر رہا ہوں، بچے ہیں، ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، اور جو سیکریفائس ہے رشتوں میں، جو قربانیاں ہیں، ایک دوسرے کو جو برداشت کرنا ہے، وہ انسان کیوں برداشت کرے گا؟ بچوں کے خاطر انسان برداشت کرتا ہے،
مرد بھی برداشت کرتا ہے، عورتیں بھی برداشت کرتی ہیں۔ جب ہمارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے، ہم کیوں برداشت کریں گے؟ تھوڑا سا جھگڑا ہوا، جاؤ تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ رشتے بنانا توڑنا، جیسے گھرودے بناتے ہیں نا، ریت پہ گھرودے بناتے بچے پیر ڈال کے، اللہ رب العالمین نے رحم کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے، اور رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کو توڑنا، یہ ظلم عظیم ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہم جہاں سے بھی بلونگ کرتے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے، میں صرف اس قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں اور وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ تو اس کے اسباب جو ہیں، اسباب کیا ہوئے؟ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ایکسیس یعنی پرویش، انٹری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال پہلے قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ سپریٹ آیت ہے مرد عورت کے لیے کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، یعنی کہ نظریں ان سے چار نہ کریں کہ جس سے کہ ان کے دل میں ایسی رغبت پیدا ہو جائے اور انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جائے۔ اور پھر دوسری بات اللہ رب العالمین نے جو تاکید کی، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ انہیں تاکید کر دے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس موضوع کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ، ایک تو ہم نے یہ کہا، یہ بتایا کہ اللیگلی شہوت پرستی اتنی عام ہو چکی ہے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ حضرات ہیں، میرڈ ہیں، اور وہ چند روپیوں کے لیے، کچھ شہرت کے لیے، کچھ لائکس کے لیے اپنے جوڑوں کے ساتھ، ابھی ہم نے بات شروع کی تھی نا کہ آج دنیا میں یہ جو ایروٹوسزم ہے یعنی کامکتا، اس کو پڑوسنے کا جو سب سے مین جو ڈیوائس ہے وہ موبائل ہو گیا۔ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر کیمرہ ہے، اور لوگ اس میں تصویریں، ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں، اس سے کچھ لوگوں کو لائکس ملتے ہیں، کچھ لوگ پیسے بھی کماتے ہیں۔ تو آج حالت یہ ہے، میں کوئی قصے کہانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ بہت سارے شادی شدہ حضرات، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اللہ نے جس رشتے کو مقدس بنایا تھا وہ اپنے ازواج کے ساتھ ایسی تصویریں اور ایسی ویڈیوز بنا کے لوگوں کے سامنے پروستے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں۔ اور انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک دل رکھا ہے، اور دل کیا ہے؟ حق اور باطل کی تمیز دل کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ جانور، آج انسان جانور سے بھی گیا گزرا ہے، یعنی اس شہوت پرستی کی وجہ سے انسان کی حالت جانور سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ جانور کے اندر بھی ایسی غیر فعلیہ اور غیر بد فعلی والی حرکت نہیں ہے جیسے انسانوں کے اندر ہے۔ دس منٹ باقی رہ گیا ہے، اب ہم اس کے نتائج کے اوپر بات کریں گے۔ اسباب تو آپ نے سمجھ لیا، اسباب یعنی اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات سب سے پہلے کہ ایکسیس آسان ہو گیا۔ آج ہمارے گھروں میں
لوگوں تک پہنچنا، یعنی کہیں بھی ہو، عورتوں تک پہنچنا یا مردوں تک پہنچنا، یہ بہت آسان ہو گیا کہ ہر آدمی سوشل میڈیا پہ ہے، ہر آدمی کے پاس اپنا موبائل فون ہے، کانٹیکٹ ہے۔ دوسرا، ہم نے تعلیمی اداروں میں جب اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا ہے، وہاں سے بھی ایکسیس ہو رہا ہے، وہاں سے بھی انٹری ہو رہی ہے۔ اور اگر ان کے جو برے نتائج ہیں اس کے اوپر اگر ہم نے ابھی غور نہیں کیا، ہم نے اگر اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو اگر ہم نے اویئر نہیں کرایا، تو اس کا نقصان کیا کیا ہوگا۔ ابھی آپ نے وہ باتیں سنی کہ فیملی سسٹم جو ہے، کسی بھی ملک، قوم، ملت کی جو سب سے چھوٹی بنیاد ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرد عورت کا رشتہ سب سے چھوٹی بنیاد ہے۔ اسی سے تو خاندان بنتے ہیں، اسی سے قبیلہ بنتا ہے، اسی سے قوم بنتا ہے، اور اسی سے ملک تیار ہوتا ہے۔ جب فیملی سسٹم ہی نہیں رہا تو کہاں سے خاندان بنیں گے؟ آج ضرورت ہے اس بات کی، ہم بالکل واضح اور کلیئر طور پہ بات کرتے ہیں، یہاں پہ چھوٹے بچے بھی ہیں، کہ ہم اگر ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گھروں میں، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہماری گھر کی عورتیں، بچیاں، بچے کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کن کے کانٹیکٹ میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نے شروع میں کہا کہ ایکسیس آسان ہو گیا ہے، اگر کسی سے کانٹیکٹ کرنا ہو تو صرف ایک میسج ڈراپ کر دیا اور اس سے بات ہو جائے گی خاموشی کے ساتھ۔ ایک ہی چیز ہے جو انسان کو ان برائیوں سے بچا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف۔ دوسری کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے۔ کتنی بھی تقریریں کروا لیں، بڑے بڑے عالموں کو بلوا لیں، اس برائی سے بچنا یہ تقریروں سے ممکن نہیں ہے، یہ کسی لیکچر سے ممکن نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی، اللہ کا خوف۔ انسان کا جو جسم ہے، انسان کا جو نفس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی امانت ہے، وہ اللہ کی امانت ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری جنس سے تمہاری جوڑیاں بنائیں۔ تمہاری جنس سے اس لیے بنائیں، اب جیسے کہ انسان کی جو شہوت ہے، اس کی جو جسمانی خواہشات ہیں، جب ایک انسان اس کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی اس تخلیق کا، جس کریشن کے ذریعے اللہ اس کو مکمل کرتا ہے۔ اس کو کس بات کا احساس ہوتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اگر مرد ہے تو عورت کی تخلیق فرمائی ہے۔ سوچئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مرد ہی مرد پیدا کرتا، عورت کی تخلیق ہی نہ ہوتی، یا عورت ہی عورت پیدا کرتا، مرد کی تخلیق نہ ہوتی، تو کیا اس کو پروف کیا جا سکتا تھا؟ یہ جو نشانی ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو دو مختلف جنس میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے۔
آگے اللہ بیان فرماتا ہے ان فی ذالک، یقیناً اس کے اندر لآیات، آیت نہیں آیات، البتہ اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں۔ ہمارا میلان عورت کی طرف، عورت کا میلان مرد کی طرف، یہ تو اللہ کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا ہے، ہمارے رشتوں کا نظام ہے، اس سے رشتہ داریاں انسان کے ایک دوسرے کے درمیان رشتے اور تعلقات بنتے ہیں، محبت بنتی ہے، تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ لوگ رشتہ داریاں کرتے ہیں، تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ان تمام امور کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یہی ہے، شہوت پرستی عام ہوتی جا رہی ہے اور ہر طرف اس کو پڑوسا جا رہا ہے۔ موبائل فون ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، پہلے فلموں میں، اب تو عام ہو گیا ہے، یعنی فلمیں بنا کرتی تھی، پورنوگرافی بنتی تھی، اب تو عام لوگ، عام فہم لوگ، بتایا نا ہم نے آپ سے کہ اپنے کپلز کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اور ایسی ویب سائٹس ہے اس پہ بیچتے ہیں۔ ایسے حالات ہو گئے ہیں دنیا کے، وقت کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں، اس میں صغیرہ گناہوں میں سے جو گناہ بہت کامن ہیں، بہت عام ہیں، اس میں یہ ہے فزن العین، یعنی آنکھوں کا زنا، النظر، وہ کیا ہے؟ نظریں چار کرنا۔ فزن اللسان، زبان کا زنا ہے، المنطق، باتیں کرنا، اسی طریقے سے نفس کا ہے تمنا و تشتہی، یعنی ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا کرنا۔ ایکسیس آسان ہو گیا ہے آج کل، بہت آسان ہے ایکسیس۔ والفرج، اور شرمگاہ کا گناہ کیا ہے؟ یصدقہ، یا تو وہ اس کو سچ کرتا ہے، اس ایکٹ کو کر کے، اس کام کو کر کے، اس عمل کو کر کے، یا پھر وہ اسے جھٹلا دیتا ہے۔ بات جو ہم نے شروع کی تھی، انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو، یہ جو انسان کی ضرورت ہے، بیسک نیڈز میں سے ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اس کو غیر فطری طریقے سے کرنا اور صرف شہوت ہی شہوت ہو انسان کے لیے، آج ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہر طرف اسے شہوت پروسا جا رہا ہے، تصویروں کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، ہر طرف یہی پڑوسا جا رہا ہے۔ تو جو چیز زیادہ پڑوسی جائے گی، جو چیز بار بار دکھائی جائے گی، انسان کے اندر اس چیز کی اتسکتا بڑھے گی، اسٹیمولیشن بڑھے گا، انسان اس کی طرف مائل ہوگا۔ یعنی وہ جو اس عمر کے ہیں ان کی بات تو چھوڑ دیجئے، جو اس عمر سے بھی نکل چکے ہیں، شیطان ان کو بھی آمادہ کر دے گا، وہ بھی نہیں بچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہماری نظروں کی حفاظت اور ہماری جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت رکھتے ہیں وہ چاہیں کہ وہ نکاح کر لیں، اور جنہیں اس کی صلاحیت نہیں ہے وہ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دیا تھا
کہ روزہ جو ہے وہ انسان کی جو شہوت ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رحیم۔